سب سے پہلے تو آپ سے معذرت کہ تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا. ایک ویڈیو لنک میٹنگ تھی ویٹ پروکیورمنٹ کے حوالے سے. چونکہ گندم کی خریداری کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں بھی ہم ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ تمام جو معززین یہاں پر تشریف لائے ہیں ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز ان سے بات چیت کی جا سکے اور ایک جس اسپرٹ کے تحت اور جس ویژن کے تحت گورنمنٹ نے اس فورس کی تشکیل دی ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس حوالے سے میں آپ سے تھوڑی سی بات چیت کروں. سب سے پہلے تو ایک تو آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس وہاڑی میں 17,000 سے زیادہ ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز مختلف پروفیشن سے مختلف سیکٹر سے تعلق رکھنے والے رجسٹر ہوئے ہیں پاکستان سٹیزن پورٹل پہ. اور جب بھی ہم نے سٹیزن پورٹل کے ذریعے انویٹیشن دی ہے آپ کو بلانے کے لیے تو کافی انکریجنگ پارٹیسپیشن سامنے نظر آئی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت ہم کرونا کی جو صورتحال سے گزر رہے ہیں تو اس میں بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں گورنمنٹ کی, جو ہیلتھ کی SOPs چل رہی ہیں اور جو پریکاشنری میجرز ہم نے لینے ہیں ہر اس حوالے سے, نہ صرف یہ کہ کمیونٹی کے اندر بلکہ کمیونٹی سے ہٹ کے جو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں ریلیف کے حوالے سے بہت ساری ایسی صورتحال کے پیش نظر تو اس میں ہم نے مل کے کام کرنا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف کمیونٹی ممبرز بلکہ ہر سیکٹر سے وابستہ افراد, نوجوان اور ہر ایج سے تعلق رکھنے والے والنٹیئرز ہمارے ساتھ رجسٹر ہوئے ہیں اور اس میں ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ میں نے میٹنگ کی انجینئرز کی, ٹیکنیکلی کوالیفائڈ لوگ تھے. اس کے علاوہ کچھ ایسے اسکلڈ ہمارے پاس لوگ تھے کہ جو ہر سیکٹر میں ایک اسپیشلٹی رکھتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ CO ایجوکیشن کے وساطت سے آپ تمام لوگوں کو جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو بھی بلایا جائے اور ایک آپ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن رکھا جائے. تو یہ انٹریکٹیو سیشن جو ہم نے رکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ذرا اس پروگرام کے حوالے سے تھوڑی سی آگاہی دی جائے اور ساتھ ساتھ آپ کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بتایا جائے کہ کیا ذمہ داریاں ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور کس حوالے سے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اس ساری کرونا کی صورتحال کے پیش نظر. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ آپ تمام جو ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز ہیں مختلف کمیونٹیز کو, یونین کاؤنسلز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ ہے مساجد میں, اس کے علاوہ جو آپ کے احساس سینٹرز ہیں, آپ کے جو پبلک پلیسز ہیں, مقامات ہیں, وہاں پر اس کو ایک والنٹیئرشپ کی بیسس پہ آپ نے انشور کرنا ہے. یہ آپ کو ایشورنس دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تمام سرکاری محکمے کے افسران, آفیشلز کوآپریٹ کریں گے, کولیبریٹ کریں گے اور انشاءاللہ ویل میک اٹ اے سکسیس. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں یہ چیز میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ وہاڑی کے جو سٹیزنز ہیں بہت وائبرنٹ ہیں, بہت ان کے اندر جوش, جذبہ اور ولولہ موجود ہے. اور کسی بھی اس طرح کی مشکل صورتحال ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے تو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا ہے, چاہے وہ 2010 کے فلڈز تھے, ارتھ کویک ریہیبلیٹیشن کا پروگرام تھا 2005 میں جو گورنمنٹ کی طرف سے شروع ہوا, یا اور بھی کوئی ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن ایکٹیویٹیز چلتی رہی ہیں اوور اے پیریڈ آف دس ٹائم. جب کرونا کی یہ صورتحال چلی تو سب سے پہلے ہم نے جو کام کیا یہاں پر ایڈمنسٹریشن نے سب کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ مل کے, یہاں کے پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ مل کے اور کمیونٹی کے ساتھ مل کے وہ یہ کیا ہم نے کہ ایسے تمام لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کروائی کہ جو اس وقت سفید پوش تھے لیکن کرونا سے افیکٹ ہوئے تھے. تو ہم نے کوئی کمیونٹی کی مدد سے کوئی 4,500 کے قریب راشن کے پیکس بنوائے 5 افراد کے لیے کافی تھے 15 دنوں کے لیے, اور وہ ڈسٹریبیوٹ کرائے. اس کے اندر ویڈوز تھیں, اس کے اندر ڈسیبلڈ لوگ تھے آپ کے, اس میں ہر سیکٹر سے تعلق رکھنے والے ایسے لیبر کلاس, بریک کلن ایسوسیشن, ٹریڈر ایسوسیشن, رکشا ایسوسیشن, اس کے علاوہ میرج ہال ایسوسیشن
اور آپ کے جو ٹرانسپورٹرز ایسوسیشن اور یہ ڈیف اینڈ ڈمب بلائنڈس ڈسیبلڈ ان سب کو کیٹر فار کرتے ہوئے ہم نے ان کو کوشش کی کہ ان کے گھروں میں جو ہے ہم وہ فوڈ ہیمپرز بھجوائیں. فوڈ ہیمپرز بھجوائے ہم نے ایز اے گفٹ. ہم نے اس کو ڈونیشن یا اس چکر میں ہم نے بالکل وہ کلر نہیں دیا, بلکہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ایز اے گفٹ بھجوایا ان کو. اور کن کے ذریعے بھجوایا؟ ہمارے اپنے سرکاری آفیشلز, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, آپ کا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ, سول ڈیفنس, ایم ای ایز, ان سب کی مدد سے ان کے موٹر سائیکلسٹ تھے اور ان کے ذریعے ہم نے ان کے گھروں میں بھجوایا. نہ اس کو پبلسائز کیا, نہ ان کو کسی ایسے فورم پہ ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ تاکہ اس کی عزت نفس پہ کوئی حرف نہ آئے. تو یہ وہ اسپرٹ تھا کہ جس کے تحت ہم نے اس وقت کام کیا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ نے اس وقت جو احساس امداد پروگرام شروع کیا ہوا ہے, اور اس کے اندر آپ کے 80,000 سے زیادہ بہاڑی کے جو بینیفیشریز ہیں وہ کیٹر فار کیے گئے ہیں, اور ہر ایک کو 12,000 جو گورنمنٹ نے رکھا ہوا تھا اس میں کفالت پروگرام کے حوالے سے. اب یہ تمام سینٹرز کی جو مینجمنٹ ہے اس میں میں اپریشیٹ کروں گا کہ زیادہ تر اس میں ہمارے سینٹرز جو ہیں وہ سکولز میں کھلے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز, ان کے ہیڈ ماسٹرز, ہیڈ مسٹریسز, اے ای اوز, کلاس 4 کے سٹاف, اور اوپر بھی جو سپروائزری آفیسرز ہیں انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا, اور ہر دفعہ کی طرح انہوں نے حکومت کا نام روشن کیا کہ جی یہ ایک ارینجمنٹ ہے جو کہ ایک سرکاری فیسلٹی کے اندر ہو رہی ہے, اور اس فیسلٹی کو اون کرتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر جو اچھا کام کیا, انوویٹو کریٹو کام کیا, وہ یہ تھا کہ ہم نے موبائل اسکریننگ یونٹ بنائی کرونا کی ٹیسٹنگ کے لیے, جو کہ پنجاب بھر میں کیا پاکستان میں اپنی نوعیت کی منفرد ایک ہے. ایک فیلڈ ہاسپٹل ہے, گاڑی ہے, اس کے اندر نان آپ کہہ لیں کہ فزیکل ٹچنگ میتھڈ کے حوالے سے اس کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تیار کی. اس میں ڈاکٹر اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں, کارڈیک مانیٹر ہے, اس میں آپ اس کو فزیکلی ایگزامن کر سکتے ہیں. تو وہ گاڑی ہماری تیار کی ہم نے تینوں تحصیلوں میں, اور وہ موبائل وین ہماری ابھی جگہ جگہ جا رہی ہے اور اس میں اسکریننگ کر رہی ہے. اس وقت ہم نے 5,000 سے زیادہ افراد کی اسکریننگ کر لی ہے, اور اس کے اندر جو ہمیں سمپٹومیٹک نظر آتا ہے, جس میں ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جی یہ افراد جو ہے ان کی ٹیسٹ کروانا ضروری ہے, ان کی تشخیص کرانا ضروری ہے, تو ان کو ہم سیگریگیٹ کرتے ہیں. ہم نے تبلیغیوں کے لیے بہت اچھا کام کیا. 539 تبلیغی حضرات مختلف ٹیموں میں ہمارے پورے ضلع میں کام کر رہے تھے. ان کو ہم نے اکٹھا کیا, تینوں تحصیلوں کے مرکز میں لے کے آئے, سیگریگیٹ کیا, ان کے ٹیسٹ کروائے. جو اس میں سے پازیٹیو نکلے ان کو آئسولیٹ کر کے ہم ہسپتالوں میں ان کی مینجمنٹ کرتے رہے. ان کی ہم نے وہاں پر جا کے علاج وغیرہ کیا اور ریکور کروایا. اس وقت ہمارے پاس 84 ایسے افراد جو کہ کرونا سے پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہوئے تھے ہمارے پاس ایڈمٹ رہے, جس کے اندر صرف ابھی اس وقت فگر دیکھا جائے تو 4 یا 5 لوگ ہیں جو ابھی رہ گئے, باقی سب ریکور ہو کے الحمدللہ اپنے گھروں میں جا چکے ہیں. تو اس لیے ضلعی انتظامیہ, تمام ڈپارٹمنٹس اپریسیشن کے مستحق ہیں کہ جس طریقے سے وہ حکومتی ویژن کو آگے لے کے جا رہے ہیں. جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے, چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ جو پبلک سروس ڈیلیوری کے حوالے سے کام کریں, تو اس میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ, کوئی بھی آفیشل آپ کو پیچھے نہیں نظر آئے گا. آپ کو ہر کوئی بڑھ چڑھ کر اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا. اسی جو اسپرٹ ہے, اسی کام کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اس کام کو آگے لے جانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ ٹائیگر فورس کی تشکیل دی ہے. کیونکہ اس کا مقصد آپ کو میں بتاؤں کہ یہی ہے کہ یہی وہ ہم نے کرونا کے اندر رہتے ہوئے ہر حوالے سے ہم نے کام کرنا ہے کہ جو کام آپ ایڈمنسٹریشن کو جو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, آپ ان کے ایک آئیز اینڈ ایئرز بن کے, ان کی ایک بازو بن کے کام کر سکتے ہیں, اور ان تمام ایس او پیز کو, ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر کچھ یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اشیاء کی قیمتیں زیادہ ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز پہ 19 آئٹمز ہونے چاہیے, وہ تمام پورے ہیں. مساجد میں آپ جاتے ہیں تو اکثر مساجد میں ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھی جا رہی. وہاں کے امام مسجد سے آپ نے ملنا ہے, آپ نے وہاں جا کے جب نماز پڑھتے ہیں تو تمام کوشش کرنی ہے کہ جس طرح کوئی اگر وضو کے لیے ہے تو وہ ایک شخص جو ہے وہ اگر وہاں پر اس کو فزیکلی ٹچ کرتا ہے تو آپ اس کو احتیاطی تدابیر کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں, کیا بتا سکتے ہیں کہ جی آپ نے ڈس انفیکشن کیسے کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائرس مین ٹو مین ٹرانسمٹ ہوتا ہے,
اس کو ہیومن باڈی کے اندر جو اس کا سروائیول ہے وہ 14 دن کا ہے. کسی نان لیونگ آبجیکٹ کے اوپر اگر وہ وائرس ہے تو وہ 48 سے 72 گھنٹے وہاں پر سروائیو کرتا ہے. اگر کسی نے کوئی ٹوٹی کو ہاتھ لگایا مسجد میں، کسی ایسے دروازے کو کہیں ہاتھ لگایا، اگر وہ وائرس کیری کر رہا تھا، وہ شخص انفیکٹڈ تھا، تو وہ وائرس وہاں پر 48 گھنٹے سے 72 گھنٹے رہے گا، اور دوسرا کوئی اور شخص وہاں پر آ کے اپنا ہاتھ ٹچ کرتا ہے تو اس میں بڑی جو ٹرانسمیشن کی صورتحال ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. وہ ٹرانسمٹ جو ہے وائرس ہو سکتا ہے. اور یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، گلے نہیں ملنا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ ایسا آپ کو پتہ ہے کہ اعضاء ہے، آپ کی باڈی کا حصہ ہے کہ جس کو آپ ہر چیز کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، اور وہی ہاتھ اپنے آپ ناک، کان، گلے اور منہ کو صاف کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. اور یہ ہاتھ ایک ایسا سورس بن سکتا ہے کہ جس سے وہ وائرس ٹرانسمٹ ہونا آسان ہے. تو یہ آپ نے کام کرنا ہے. اس کے علاوہ کفالت سینٹر اگر آپ کے وہاں پر کام کر رہے ہیں تو آپ نے ادھر جانا ہے. ادھر بھی وہی یہی سوشل ڈسٹینسنگ، ہینڈ واشنگ کی ترغیب دینا. آپ نے وہاں پر ڈس انفیکشن کی جو پریکٹسز چل رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور چھوٹے چھوٹے مشکلات ہیں تو ان کو حل کرنا. کوئی ارریگولیرٹیز ہو رہی ہیں وہاں پر تو آپ نے ان کو آبزرو کرنا ہے. آپ کی کوارڈینیشن جو ہے ایک تو یہاں پر ہوگی، اور دوسرا ہم آپ کی کوارڈینیشن کروائیں گے جو آپ کے یونین کونسل کے سیکٹریز ہیں یا یونین کونسل لیول پہ آپ کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، تو ان کے ساتھ ایک واٹس ایپ گروپ اور اس طریقے سے آپ کام کریں گے، اچھے طریقے سے کام کریں گے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا کام کر رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور ہم نے اس میں جس طرح تعلیم گھر کے حوالے سے پروگرام گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے کہ بچوں کو گھر بیٹھے بیٹھے تعلیم دی جائے، تو وہ گھر بیٹھے بیٹھے جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں ہم نے سروے کیا کہ 60% جو ہمارے بچے ہیں ان تک تو ایکسیس ہے کیبل کی بھی اور ٹی وی کی. باقی 40% ایسے لوگ ہیں جو پور اسٹریٹا ہے سوسائٹی کے، کہ جن کے پاس کیبل کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، ٹی وی کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی ایسے وسائل ذرائع نہیں ہیں کہ وہ اس ٹیلی تعلیم کے ذریعے اپنا وہ جو ہے وہ سلسلہ جو ہے تعلیم کا آگے جاری رکھ سکیں. تو اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ تمام ایجوکیشنسٹ جو ہیں اپنی کمیونٹی میں آئیڈینٹیفائی کریں گے. آپ لوگوں کی ہم کوارڈینیشن کرائیں گے متعلقہ ایریا ایجوکیشن آفیسر سے. ہمارے تمام ایجوکیشن کے سینئر آفیسرز بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے آپ نے اس پروگرام کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم نے جو اسٹریٹجی اختیار کی اس میں ہمارے میلسی میں ڈپٹی ڈی او صاحب بھی اور باقی تحصیلوں میں بھی ڈپٹی ڈی اوز نے کام کیا، بڑا اچھا کام کیا کہ ایسی گلی محلے یا ایسی کمیونٹی میں جا کے انہوں نے ایک ارینجمنٹ بنائی کہ جس میں ان کو ایکسیس دی جا سکتی تھی. انہوں نے کمپیوٹرز اپنے اسکول سے اٹھا کے کسی ایسے ڈیرے پہ، کسی ایسے گھر پہ، مسجد پہ رکھوا دیا، اور وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ان بچوں کو وہ تعلیم گھر کے حوالے سے جو بھی موڈیول چل رہا تھا وہ سکھایا بھی، بتایا بھی. پھر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تمام ٹیچرز نے خود گھر گھر جا کے بچوں کو بکس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی، اور باوجود اس کے کہ اسکول بند تھے اور ان کی آنے پہ پابندی تھی اسکول میں، تو انہوں نے گھر گھر جا کے بچوں کو بکس دیں تاکہ وہ بکس کو بھی کنسلٹ کریں اور اس پروگرام کو آگے لے کے جا سکیں. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر آڈیو میسیجز بھی ہم نے کہا کہ ریلے کروائیں گے ان بچوں کے والدین کو کہ جن کے پاس کوئی آڈیو ویژول کی کوئی سہولت نہیں ہے، کیبل ایل ای ڈی ٹی وی نہیں ہے، لیکن کم سے کم ان کے پاس موبائل ہے یا کوئی اور ٹیپ ریکارڈر ہے یا کوئی ایسی ان کے پاس کیا کہتے ہیں اس کو گیجٹری ہے کہ جس کے ذریعے آڈیو میسیج جا سکتا ہے. پھر اس کمیونٹی کے اندر ہم نے یہ کوشش کی کہ وہاں کا جو کوارڈینیٹر ہے یو سی کا یا اس ایریے کا، جس اسکول کے کیچمنٹ ایریا میں وہ بنتا ہے، تو وہ کوارڈینیٹر ہر اس ایکٹیویٹی کو کوارڈینیٹ کروائے گا، بچوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا ان کو انگیج کرے گا. تو یہ جو ہاؤس ٹو ہاؤس انگیجمنٹ ہے آپ کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے اندر آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، بہت ایک اہم رول بھی پلے کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں بتائیں گے بھی صحیح، ہم اس کو ایکنالج بھی کریں گے، اپریشیٹ بھی کریں گے ہر لیول پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. یہ بڑی انکریجنگ بات ہے. بات چونکہ میں اپنی مختصر کر رہا ہوں اور تھوڑا سا ذرا جلدی سارے پوائنٹس کور کر رہا ہوں، کہ یہ انکریجنگ چیز ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر اور بھی ہمارے والنٹیئرز ہر سیکٹر سے تعلق رکھنے والے اس جوش جذبے کے ساتھ موجود ہیں کہ آپ کو ایک اویئرنیس دی جا سکے، آپ کو ایک ٹاسکنگ دی جا سکے، آپ ایک کام کر سکیں. ابھی تک ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس میں بہت ساری ہمارے ساتھ تصویریں بھی شیئر ہوئی ہیں گروپ کے اندر، اور جس کو ہم پبلسائز بھی کر رہے ہیں، اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے والنٹیئرز جو ہیں ٹائیگر فورس کے وہ بہت فعال ہیں اور بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. جو بات کمیونٹی میں آپ کی سنی جا سکتی ہے، جو بات آپ لوگ سے رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں، کیونکہ جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں وہاں پر تمام لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو آپ جانتے ہیں، اور آپ ایک انفلوئنس کر سکتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو.
تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس حوالے سے اپنے اس کام کو آگے لے کے چلیں اور اس میں کوشش کریں کہ کیسے جو ہے وہ اس سارے پروسیس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ جو حکومتی ویژن کے مطابق ایک ٹائیگر فورس کی تشکیل دی گئی ہے, اس کو اچھے طریقے سے اس کے کام کو ہم امپلیمنٹ کریں, اپنی ایفرٹس کو سینرجائز کریں, کوآرڈینیٹ کریں اور اپنے جو پرپز ہے اس کو اچیو کریں. اور مقصد ہمارا یہ ہے, آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے اس کرونا جنگ کے خلاف جو ہے وہ لڑنا ہے مل کے, اور ہم نے اس کے خلاف ہر وہ اقدامات کرنے ہیں کہ جو ہمیں بڑے احسن طریقے سے اس سے نکال سکتے ہیں. اور اس ہماری تمام کوشش کے اندر آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا, اور کل کو ہم سب مل کے بیٹھ کے اس کو چیریش کریں گے اور بتائیں گے کہ جی میں اس فورس کا حصہ تھا جو حکومت نے تشکیل دی اور میں نے اپنا یہ رول پلے کیا. تو آپ کے لیے ایک لائف ٹائم میموری بنے گی وہ, ٹھیک ہے, جس کو آپ چیریش کریں گے اور آپ بتائیں گے بھی صحیح. اور آپ کی ان ساری چیزوں کو, ساری ایکٹیویٹیز کو جو پازیٹیو ہیں, پروڈکٹیو ہیں, اس کو ہم اپریشیٹ بھی کریں گے, ایکنالج بھی کریں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم سب مل کے یہ کام کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بہاڑی کی عوام, یہاں کے ٹائیگر فورس کے جو ممبرز ہیں اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک پیج پہ اکٹھا مل کے کام کر رہے ہیں. یہاں کی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہمارے ساتھ ہے, اور ان کو انگیج کرتے ہوئے ساری کمیونٹی کو ہم لوگوں نے اس جنگی صورتحال سے نکل کے بتایا اور اپنا لوہا منوایا ہے کہ ہم بہاڑی سے تعلق رکھنے والے بڑے بااثر اور بڑے متحرک, ہر حوالے سے کام کرنے والے کیا کہتے ہیں پروڈکٹیو ممبر ہیں اپنی اس معاشرے کا, اس سوسائٹی کا, اس شہر کا. تو یہ وہ تمام بات چیت تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی. باقی جو مزید کوآرڈینیشن ہے وہ میری سی او صاحب سے ریکویسٹ ہوگی, ایس این اے سے, اور تمام جو افسران یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ ان کی رجسٹریشن تو آپ نے کر لی ہوگی, ان کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کر دیں ایریا ایجوکیشن آفیسرز کو, آپ وہاں کے جہاں کے یہ رہنے والے وہاں کے ہیڈ ماسٹرز کو, تو ایک کوآرڈینیشن میٹنگ نیچے لیول پہ بھی ان کی ہو جائے تاکہ جو کام ان کو میں نے یہاں پر بتایا ہے یا ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اس طریقے سے وہاں جا کے کام کریں. باقی جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ریکگنیشن کے لیے کوئی کارڈ بنوا کے دیں, کوئی ہم کیپ آپ کو دیں یا کوئی اور اس طریقے سے کوئی ایسے دیں کہ تاکہ کہیں آپ جائیں تو آپ کو پتہ چل سکے, یو شوڈ فیل پراؤڈ کہ جی آپ اس فورس کا حصہ ہیں, اس کمیونٹی کا حصہ ہیں کہ جس کی رجسٹریشن آپ نے کرائی اور والنٹیرلی آپ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کے کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے. اور میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اپنے متعلقہ اے ای او صاحبان سے یا متعلقہ جو ہے نا وہاں پر یونین کونسل کے سیکٹریز ہیں ان سے رابطہ کریں, اور وہاں پر آپ کا جو یونین کونسل کا سیکٹری ہے اس سے آپ کے اے ای او صاحبان جا کے مل لیں. جب وہ ملتے ہیں ان کی رجسٹریشن ان کو بلا کے ان کو وہاں پر آپ یہ ان کے مطابق میٹنگ کر کے کام کریں گے. اور جو یہ کام کرتے ہیں آپ اپنے گروپ میں ان کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ تصویریں بھی شیئر کریں جو یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تاکہ ہم آپ کی یہ ایکنالجمنٹ کے لیے ہم یہ تصویریں اوپر بھی شیئر کریں پرائم منسٹر آفس کے ساتھ بھی, حکومت کے ساتھ بھی, اور ساتھ ساتھ ہم یہاں پر لوگوں کو بتا سکیں. اس سے ایک انسپریشن ملتی ہے, موٹیویشن ملتی ہے کہ جو بندہ کمیونٹی کے لیے, ویلفیئر کے لیے کام کر رہا ہے وہ نظر آنا چاہیے. اس موٹیویشن کو دیکھتے ہوئے باقی لوگ بھی اسی طریقے سے کام کریں گے. دیکھیں ہم نے یہ ٹریننگ سیشنز کا سلسلہ شروع کیا ہے تو ہر کوئی بڑھ چڑھ کے یہاں پر آ رہا ہے ہمارے ساتھ, اور بڑے اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے نا وہ سپورٹ بھی کر رہا ہے اور ہر طرح کی جو ہے وہ اسسٹنس بھی پرووائڈ کر رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری ہماری ٹریننگ کا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے, ہم اپنے الیکٹڈ جو ریپرزینٹیوز ہیں, ایم این اے, ایم پی اے صاحبان ہیں, ان کو بھی ساتھ انگیج کریں گے اور ان کو بلا کے ہم ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ سارے پروسیس کو کمپلیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.